ایران کا عرش ڈرون سے اسرائیل پر پہلا حملہ۔ اسرائیل دفاعی نظام ایران کے عرش ڈرونز کو روکنے میں ناکام۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی شہر ایلات کو عرش ڈرون سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے آپریشن وعدہ صادق 3 میں ایران نے اسرائیل پر میزائل سے ڈرون سے حملہ کیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق 3 کے دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ حملہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل پر حملہ ایران کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحت کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے میزائل شمالی اسرائیل اور حیفا شہر میں گرے۔ ایرانی میزائل حملوں میں 6 اسرائیلی ہلاک، 500 زخمی ہوئے۔ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد عمارتوں کو نقصان۔ اردن نے فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی۔ اردنی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کے باعث اردن نے فضائی حدود بند کی۔ فضائی حدود تاحکم ثانی بند رہے گی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے شروع کر دیے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر حملہ، کئی آئل فیڈرز اور ریفائنریز پر حملے۔ وہ شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ تہران کے قریب شہران آئل ڈپو پر اسرائیلی حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دے دیا۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتقامی حملوں میں اسرائیلی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اندیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حملے جاری رہے تو تہران اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید، 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی ٹیکنالوجیز کو روکنے میں مصروف رہا۔ تہران، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان میں حملے ناکام بنا دیے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ اسرائیلی ڈرونز ایران اسمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ اسرائیل نے یمن پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی حملوں کا مقصد حوثی رہنما کو نشانہ بنانا ہے۔ یمن میں ہدف حوثی چیف آف سٹاف عبدالکریم الغماری تھے۔ ایران کو شدید جھٹکا ابھی آنا باقی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو کہتے ہیں آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ فوج اب ایران کے بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت جلد تہران کی فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے۔ ایرانی صدر کا ڈور ٹوک اعلان۔ کہا اسرائیلی حملے جاری رہے تو جوہری مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے NPT سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ ایرانی مندوب سعید ایراوانی کا کہنا تھا برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ امریکی مذاکرات کار کا کہنا ہے امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ ایران سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے، جلد مذاکرات کی امید ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کا اسرائیل ایران جنگ خاتمے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں صدر پیوٹن نے سالگرہ کی مبارکباد دی اور ایران کے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی۔ چاہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ فوری ختم ہو۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا محسوس کرتا ہوں اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے ہر مثبت کوشش کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی صدر نے حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار۔ طیب اردوان نے کہا فلسطین میں مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی۔
Pakistan strongly condemns aggression by Israel against Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran. Iran has the right to self-defense. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की इसराइली जारहियत की मजम्मत। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल के इजलास में आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारहियत की। इसराइल ने खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दोचार कर दिया। इसराइली जारहाना इक़दाम से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सलामती काउंसिल इसराइल को बेलगाम न छोड़े। हक के दिफा की आड़ में इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरानी मंदूब ने हिमायत करने पर पाकिस्तान, अलजायर, रूस और चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुसलमान मुल्कों को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा। कहा, इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। ईरानी हमारे भाई हैं, ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। जहाँ तक रुकने का ताल्लुक है वो तो फिर अमेरिका ही रुकवा सकता है। इजराइल तो सिर्फ अमेरिका की सुनता है। ईरान अब जौहरी वेपन के लिए जरूर जाएगा। इसराइली हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियारों की तरफ जा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलीहा लोधी कहती हैं, अमेरिकी हिमायत के बगैर इसराइल हमला नहीं कर सकता था। जंग अमेरिका ही रोक सकता है, इसराइल किसी और की नहीं सुनता। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो की ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा, ईरान इसराइल जंग से हालात बेहतर ख़राब हो चुके हैं। तमाम मुल्कों का फ़र्ज़ है पायदार अमन कायम करने के लिए मफाहमत की राय इख्तियार करें। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। भारत से जंगबंदी तो हो गई लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। 22 जून को बानी की रिहाई के लिए सामने निकलना है। हम पुरअमन जरूर हैं लेकिन डंडे और गोली का जवाब देंगे। इस बार हम अडियाला जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब भी कॉल आई केपी के अवाम ने हर अव्वल दस्ता बन के मुकाबला किया। वजीर आला हसन विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर में मोटरवे बन गए, सिंध के लिए पैसे नहीं। हैदराबाद मोटरवे 400 अरब का मंसूबा है, बजट में 15 अरब रखे गए। विफाक सिंध को कॉलोनी न समझे। सुबह विफाक से कंट्रोल करने की कोशिश की तो बजट मंजूर करके दिखा दे। मुराद अली शाह ने कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने इंटरचेंज शाह फैसल से कायदाबाद सफर करके शाहराह भुट्टो का मुआयना किया।